ایک طرف تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فضیلت ہے کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں داخل ہوگا، اور دوسری طرف آج کا ہمارا یہ ماحول ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد جو چلی، جو نسل چلی، وہ بھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہی آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، اولاد چلی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا هو الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ دل بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ شاید اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ یعنی وہ شکل اور حلیے سے بھی ایک یعنی باشرہ انسان معلوم ہو رہا تھا، اور پھر جب وہ ویڈیو کے اندر میں نے الفاظ سنے تو پتہ چلا جی وہ کوئی کسی علاقے کا مسجد میں کوئی امام بھی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر پیدا ہونے والی بیٹی کو، یعنی دیکھیں دل بڑا بوجھل ہو رہا ہے یہ بیان کرتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی، اللہ پاک ایسے جہالاء کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اس قسم کے حرکات کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نشان عبرت بنائے۔ یہ تو بالکل سیم ٹو سیم وہی حالات ہو گئے نا کہ وہ مکہ کے اندر مشرکین جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان میں اور آج کل یہ کام کرنے والوں میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ اس نے اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو یعنی نہر کے اندر پھینک دیا، صرف یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اللہ پاک ہی ایسوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ دل واقعی بڑا رنجیدہ ہوا یہ خبر پڑھ کے، تو سوچا کہ کچھ باتیں اس بارے میں کر لی جائیں تاکہ سننے والوں کو ایک اچھی بات پتہ چل جائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور زمانہ یہ روایت ہے، آپ احباب نے اکثر نے سنی ہوگی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، اور اسی طرح ہم دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یعنی اتنی بڑی فضیلت اس بندے کے لیے کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے اور ان کی اچھی پرورش کر رہا ہے اور ان کا اچھا نام رکھ رہا ہے، ان کی اچھی تربیت کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کل کو اپنے اصل گھر اپنے سسرال میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فضیلت ہے کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں داخل ہوگا، اور دوسری طرف آج کا ہمارا یہ ماحول ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد جو چلی، جو نسل چلی، وہ بھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہی آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، اولاد چلی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اولاد کا ذکر آیا تو پہلے بیٹی کا ذکر آیا، بعد میں بیٹے کا ذکر آیا۔ یہ ترتیب ہی قرآن پاک کی ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو پہلے بیٹی ہونا یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے، پہلے بیٹی ہونا یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جب میراث کا بیان آتا ہے، وراثت کے حصے جب مقرر کیے جاتے ہیں
تو قرآن پاک صرف بیٹی کا حصہ بیان کرتا ہے، اور جب بیٹے کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بیٹی کے دگنا بیٹے کو دے دو، یعنی بیٹے کا حصہ بیان ہی نہیں کیا گیا میراث کے معاملے کے اندر، بیٹی کا حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا، یعنی مختلف اطوار کے اندر مختلف حصے ہیں اس کے، کہ اگر صرف بیٹی ہی بیٹی ہے تو اس کو سارا ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو اتنا ملے گا، یا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، سارا بیان کیا گیا، یعنی حصہ جو مقرر کیا ہے وہ بیٹی کا حصہ مقرر کیا ہے، اور بیٹے کے متعلق فرمایا کہ بیٹی سے دگنا بیٹے کو دے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی فضیلتیں جو ہیں وہ بیٹیوں کے لیے ہیں، اور ہمارا معاشرہ آج کل بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ اتنا افسردہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو یہ واقعہ ہوا ہے اور جو کرنے والا ہے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور گورنمنٹ نے اس کو پکڑ تو لیا ہے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔